السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمين یا رب العالمین. آپ نے اپنے لیے مرود والی پڑھی ہے نماز کی والی ہے بھائی کی باقیوں کے لیے تو پاکستانی نہیں بھائی یہ ایک ہے وہ پہلے لے لیتے ہیں اس کے بعد ذری بات مہنگی ہوگی اس کی تھوڑی سی لیکن زیادہ نہیں. کتنی ہوگی؟ یہ تھی 5 یعنی ڈبل تو ہے کافی مہنگا تھا لیکن باقی جو تھی وہ بہت زیادہ مہنگی تھی 12,000 کی. لیکن دور سے دیکھنے میں بیروٹی ٹچ ہی آ رہا ہے قریب قریب پتہ ہے لیکن یہ بائک صحیح ہے. للہ ما فی السماوات والارض اللہ ہی کے لیے ہے لام ملکیت کا ہے ما فی السماوات والارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں. ان اللہ هو الغنی الحمید اللہ غنی ہے عن حمد الحامدین الحمید المستحق ویسے حمید جو ہے فعیل کے وزن پہ ہے محمود تو اس کا ترجمہ عموماً کیا جاتا ہے المستحق للحمد وان لم يحمدوه یا یوں کہہ دیتے ہیں الحمید فی ذاتی جس کو اردو میں کہتے ہیں ستودہ صفات. تو وہ ترجمہ اس لیے کرتے ہیں الحمید کا کہ محمود بالفعل اللہ سبحانہ و تعالی مخلوق کے نہیں ہے ازلا یعنی الحمید اس معنی میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کیونکہ مخلوق ازلی نہیں ہے نا تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد اللہ کے سوا کوئی اور ازل نہیں کر سکتا.
تو اس معنی میں کہہ دیتے ہیں المستحق للحمد سواء وجد من یحمدہ او لم یوجد من یحمدہ، چاہے وہ پایا جائے یا نہ پایا جائے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ نہیں، الحمید بمعنی محمود بھی ہے، یعنی محمود بھی وہ ازلاً ہے بالفعل، بالقوہ نہیں۔ وہ کس اعتبار سے؟ لأنه يحمد نفسه، حمید نفسه بنفسه ازلاً، اللہ نے اپنی حمد ازلاً بیان کی ہے جیسے کلام نفسی سے، تو اس معنی میں الحمید محمود ہو جائے گا، لیکن الحمید عموماً حامد کے معنی میں نہیں لیا گیا۔ تو فرمایا ان اللہ هو الغنی الحمید۔ اب دیکھیے اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفت غنا ہے اور صفت حمد ہے اس کا کچھ بیان ہے، یعنی وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ الْأَقْلَامِ۔ یہاں ایک شان نزول بیان کیا جاتا ہے کہ مشرکین مکہ نے کہا کہ قرآن اللہ کے کلمات ہیں تو سَتَنْفَدُ كَلِمَاتُ اللَّهِ، تو کلمات ہیں تو ختم ہو جائیں گے، یعنی وہ ویسے نہیں مان رہے کہ یہ اللہ کے کلمات ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ کلمات ہیں اور ان قریب زائد ہو جائیں گے۔ تو فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ، یہ انما جو ہے یہ حسب نہیں ہے، اس میں انا اور ما سے مل کے بنا، یعنی انا ہے اور اس کا اسم ہے، یعنی ولو انما، اور پھر ما کی وضاحت کیا آ رہی ہے؟ فی الارض من شجرہ، زمین میں جو درخت ہے، فی الارض من شجرہ میں اصلاً من بھی تبیین کا ہے، یعنی ولو انما فی الارض من شجرہ۔ اقلام، یہ انا کی کیا ہے؟ خبر۔ تو اگر زمین میں جو کچھ اشجار میں سے ہے وہ قلم بن جائیں، والبحر یمدہ، اور اب دیکھیے آگے اصل میں محذوف یہ ہے کہ وَيَكُونُ الْبَحْرُ مِدَادًا، اصلاً یعنی یہ جو کہا نا والبحر یمدہ، تو والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، یعنی سمندر ہو اور اس سمندر میں مزید امداد کریں، یعنی اس میں سیاہی ڈالیں، کیونکہ مداد سیاہی کو بھی کہتے ہیں، مزید ساتھ سے سمندر۔ تو گویا اصلاً یہ کہا جا رہا ہے کہ والبحر یکون مدادا، یعنی ولو انما فی الارض من شجرۃ الاقلام والبحر مدادا۔ اس کے بعد کیا ہو؟ یمدہ من بعدہ، یعنی ھذا البحر یکون مدادا، اور اس کے بعد سات سمندر مزید اس میں سیاہی ڈالیں۔ بات واضح؟ تو پھر فرمایا والبحر مد یمد، مدن کا ایک معنی ہے مدد کرنا جیسے، اور ایک معنی یہ بھی ہے مد یمد کے دوات میں مداد ڈالنا، یعنی مداد بھی کیا ہے؟ سیاہی کو کہتے ہیں۔ دوات کس کو کہتے ہیں؟ دوات جو انک پاٹ جو ہوتا ہے اس کو دوات کہا جاتا ہے۔ تو اصلاً کیا ہے کہ گویا والبحر یمدہ، وہ جو بڑا سمندر ہے جو اصلاً انک پاٹ ہے جس میں انک موجود ہے، اس میں مستقل سات سمندر بھی سیاہی ڈالتا ہے۔ والبحر یمدہ من بعدہ ای من بعد ھذا البحر الذی هو المداد فی نفسہ، اس کے بعد کیا ہو؟ سات سمندر مزید اس میں مداد ڈالیں۔ جواب شرط کیا ہے لو کا؟ ما نفدت کلمات اللہ، نفد ینفد ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ تو اللہ کے کلمات فنا نہ ہوں، اللہ کے کلمات میں کوئی انتہا نہ ہو۔ بات واضح یہ ہے۔ اچھا، یہاں اللہ کے کلمات سے کیا مراد ہے؟ بعض نے کہا کہ کلمات سے مراد خود قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے جو مثالیں بیان کی ہیں، جو احکام ہیں، جو ان کی حکمتیں ہیں، جو اللہ کی حجت قائم ہوئی ہے مخلوق پر، اس کے دلائل ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سب اللہ کے کلمات ہیں۔ قرآن مجید بہرحال کلمات ہونے کی صورت میں تو محدود ہے، لیکن جن جن علوم پر یہ دلالت کر رہا ہے اور جو علوم اس قرآن سے پھوٹتے چلے جائیں گے ان میں کوئی انتہا نہیں ہے۔ جیسے فرمایا نا لا تنقضی عجائب، یعنی اگر آپ اس کو یہاں کلمات کو قرآن کے معنی میں لے آتے تو کلمات اللہ ہی القرآن، من الامثال والوعد والوعید والقصص والاحکام والعقائد والاخلاق، یہ سب کیا ہے؟ کلمات اللہ جو قرآن میں وارد ہوئے۔ اچھا، قرآن میں جو کلمات وارد ہوئے وہ بہرحال ہیں تو محدود، وہ ہیں تو محدود، ان کے عدم محدود ہونے یا یہاں عدم محدودیت کی بات نہیں ہو رہی، ان کی بے انتہا ہونا اس اعتبار سے ہے کہ جن جن کلمات پر یہ کلمات مزید دلالت کر رہے ہیں، یعنی جو علوم ان کلمات سے پھوٹتے چلے جائیں گے ان میں کوئی انتہا نہیں ہے۔ ما نفدت کلمات اللہ، تو لا تنقضی عجائبہ کے معنی میں بیان کیا ہوگا۔ دوسرا معنی یہ بیان کیا کہ کلمات اللہ سے مراد مخلوقات اللہ ہے، اور ہر کلمہ اصل کائنات میں جو کچھ بھی ممکنات میں تغیر اور خلق اور ابداع واقع ہو رہا ہے وہ اللہ کے کلمات ہیں۔
جیسے کہا نا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن، تو اصلا اللہ کے ارادے اور قدرت سے چیزیں وجود میں آ رہی ہیں، اور ارادے اور قدرت میں جو سرعت ہے اس کو کلیمتن سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے کلمات ہیں۔ تو کائنات میں جو اللہ کی مخلوقات ہیں اور جو تغیرات ہیں اور حوادث ہیں ان کی کوئی انتہا نہیں، کلمات اللہ۔ بعض علماء نے کہا کہ کلمات اللہ سے مراد ہے الکلمات تدل علی العلم، ایسا ہی ہے، تو اصلاً اللہ کا علم مراد ہے، یعنی جو کلمات کا آپ کہیں معنی ہے، کلمہ تو ظاہر ہے، اس کا معنی تو علم ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم مشتمل ہے تمام ممکنات پر، تمام واجبات پر، واجب الوجود ایک ہی ہے، اور تمام مستحیلات پر، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو ما نفدت کلمات اللہ، ما نفدت علوم اللہ، معلومات اللہ، یا ما نفدت کلمات اللہ سے مراد کیا ہے پچھلی والی رائے میں؟ ما نفدت مخلوقات اللہ، جو اللہ پیدا فرماتا ہے اپنی کلمات سے، یا کلمات سے مراد خود قرآن مجید اور اس کے عجائبات ہیں اور اس سے پیدا ہونے والے علوم ہیں۔ بات واضح ہو رہی؟ اسی لیے جب اللہ کے کلمات سے پناہ مانگی جائے نا، یعنی اللہ کے کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ میں آیا جائے، تو وہ جیسے جو حکیم ترمذی ہیں نوادر الاصول جن کی کتاب ہے، اس کے شروع میں ابتدائی بات یہی ہے کہ اللہ کے کلمات سے پناہ مانگنے کا مطلب کیا ہے، کہتے جو بھی ہوگا نا، یعنی ان دی اینڈ جس شر سے آپ ڈر رہے ہیں، جس کی بنا پر آپ اللہ کی پناہ لینا چاہتے ہیں، وہ اللہ کا کلمہ ہی ہوگا۔ تو آپ جب اللہ کے کلمات کی پناہ میں آ جاتے ہیں تو کوئی شے اس سے خارج نہیں ہو سکتی۔ جو صبح شام کی دعائیں ہیں کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بوجہ اللہ الکریم وکلماتہ التامہ، اس کے بعد فرمایا التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر، جن کلمات سے نہ آگے نہ جن کلمات کو توڑ نہیں سکتا نہ کوئی نیک آدمی نہ فاجر آدمی، لا یجاوزہن بر ولا فاجر۔ اور پھر فرمایا من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها ومن شر فتن الليل وفتن النهار وطوارق الليل وطوارق النهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن۔ اس طرح کے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من كل شیطان وہامہ ومن كل عین لامہ، تو وہ سب کلمات سے پناہ مانگی گئی، یعنی کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگی گئی۔ تو وہ کلمات کون سے ہیں؟ وہ تو اصلاً مراد یہی ہے کہ اللہ کی جو قدرت اور ارادے کے نتیجے میں جو کچھ دنیا میں برپا ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک مراد یہاں دی گئی۔ بس تو فرمایا ان اللہ عزیز حکیم، یہاں آپ نیچے سے پڑھ لیجیے۔ قال المشرکون ان هذا ای الوحی کلام سینفت، یہ بھی ایک بات ہی ہے نا، بات تو ختم ہو جاتی۔ فَأَعْلَمَ اللَّهُ أَنَّ كَلَامَهُ لَا يُنْفَدُ، اللہ نے پھر یہ خبر دے دی کہ اس کا کلام ختم نہیں ہوگا۔ بِقَوْلِهِ، کیسے خبر دی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول سے، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اچھا فرماتے ہیں کہ جو ابو عمر اور یعقوب ہیں انہوں نے بحر کو منصوب پڑھا، یعنی کیسے پڑھا؟ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرَ يَمُدُّهُ، تو پھر کس صورت میں اس کا عطف کس پر ہوگا بحر کا؟ تو فرماتے ہیں عطفاً علی اسم ان، یعنی ان ما ہے نا، تو یہ جو ما موصولہ ہے یہ محلن کس حالت میں ہے؟ یہ حالت نصب میں، ان کا اسم ہونے کی وجہ سے، تو اگر بحر کا عطف اس پر ہوگا تو پھر یہ منصوب ہو جائے، اور اگر اس کو رفع پڑھیں گے تو پھر کیا ہے؟ وَالرَّفْعُ عَلَى مَحَلِّ أَنَّ وَمَعْمُولَهَا۔ اچھا یہ جو انا اور معمول ہے اس کا، انا اور معمول آپ جانتے ہیں حروف مصدریہ میں سے ہے نا اصلا، یعنی انا ہو، ان ہو، لو ہو اور ما، یہ چار الفاظ آتے ہیں جو حروف مصدریہ میں سے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے انا اور الگ، انا اور اس کے اسم کو اگر الگ الگ بیان کریں تو آپ کہیں گے انا جو ہے وہ مشبہ بالفعل ہے اور اس کا اسم کیا ہے؟ منصوب۔ لیکن اگر آپ کہیں انا اور اس کا معمول مل کر جو مصدر بن رہے ہیں وہ کس حالت میں؟ وہ تو حالت رفع میں، کیونکہ ابتدا کس حالت سے ہوتی ہے؟ ابتدا تو حالت رفع ہی سے ہوتی ہے۔ بات واضح ہے کہ نہیں؟ تو فرماتے ہیں اگر آپ اس کو رفع پڑھیں پھر بھی بات وہی رہے گی، لیکن اس میں صرف ما پر اس عطف نہیں ہوگا، بلکہ انا اور ما جس حالت میں ہے، انا اپنے معمول کے ساتھ جس حالت میں ہے، معمول کون ہے اس کا؟ اس کا اسم ہے، ٹھیک ہے، وہ جس حالت میں، اس حالت میں وہ اس پر عطف ہے باہر کا۔ بات واضح؟ کیا فرمایا کہ والرفع علی محل ان ومعمول،
محل ان و معمولها. پھر کیسے ہوگا؟ ای، اب آپ اس کو مصدری معنی میں لے جائیں نا، وَلَوْ ثَبَتَ كَوْنُ الْأَشْجَارِ أَقْلَامًا، وَلَوْ ثَبَتَ انما، یعنی ان اس کا بنا کر آپ نے ثبوت کا معنی لیا، کیونکہ ان کے اندر تحقیق ہے نا. ان اور ان کیا معنی دیتا ہے؟ تاکید کا اور تحقیق کا. تو آپ نے اس تحقیق اور تاکیدی معنی کو جب مصدر میں بدلا ہے تو وہ ثبوت ہو گیا. اصل میں تو فرمایا وَلَوْ ثَبَتَ كَوْنُ الْأَشْجَارِ أي الأشجار الموجودة على الأرض أقلاما وثبت البحر ممدودا بسبعة أبحر، اور سمندر بھی واقع ہو اس طرح کہ اس میں سیاہی گر رہی ہو مزید 7 سمندروں کی. اب یہ عجیب، ویسے اگر آپ تخیل میں لے کر آئیں تو یہ بہت مطلب مثال اس درجے کی ہے کہ زمین میں احجار اندر قلم ہو اور سمندر سیاہی، اور سمندروں کے بعد مزید 7 سمندر اس میں. والبحر یمدہ میں جو فعل مضارع آ رہا ہے والبحر یمدہ، اس سے علماء نے نتیجہ نکالا کہ اس میں بھی تجدد ہے، یعنی ختم ہونے کے بعد مزید، ختم ہونے کے بعد مزید، یعنی تجدد ہے اور حدوث ہے، یعنی حدث ثم انتهى ثم حدث ثم تجدد ثم تجدد. تو آپ اس کا معنی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مستقل ابداً اس میں 7 سمندر سیاہی ڈالتے رہیں تب بھی وہ کلمات ختم نہیں ہوئے. اس میں مبالغہ حد درجے کا ہے. مبالغہ سے مراد صرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ معنی کے بیان میں مبالغہ ہے. مبالغہ اس معنی میں نہیں کہ حقیقت کے خلاف، حقیقت کے مطابق ہے بالکل، لیکن کلام میں تاکید کیا کیسے بیان کریں گے؟ ہم تو اس کو مبالغہ ہی کہتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں مبالغہ ذرا دوسرے معنی میں بولا جاتا ہے جس میں جھوٹ کا منہ سے شامل ہو جاتا ہے. یہاں پر جھوٹ تو نہیں ہو سکتا ولیعوذ باللہ، لیکن مبالغہ یہ ہے کہ جو محسوس کے ذریعے معنی کو تشبیہ دی گئی ہے وہ بہت قوی ہے. یعنی اصلاً جس معنی کو تشبیہ دی جا رہی ہے وہ معنی یہ ہے کہ اللہ کی کلمات کی انتہا نہیں ہے. تو تمثیل میں ایک محسوس شے کے ذریعے مثال دی گئی، اور اس محسوس شے میں مبالغہ ہے کہ سمندر 7 ہے، اور 7 بھی نہیں 1 ہے، اس کے بعد 7 مزید ہے، اور وہ ابداً اس میں ڈلتے رہتے ہیں. اور اقلام سارے کے سارے اشجار، سارے کے سارے اقلام. کیا فرمایا کہ اچھا اگلی ترکیب بتاتے ہیں کہ رفع کی صورت میں اگر آپ پڑھیں گے تو یا تو محل انا اور معمول پر اس کا عطف ہوگا، ایسے ہی، او علی الابتداء، او علی الابتداء، یعنی آپ نے ولو انما فی الارض من شجرۃ اقلام، جملہ تو مکمل ہو گیا. اقلام جو ہے وہ اللہ کی خبر ہو گئی، اور ما جو ہے وہ اسم ہو گیا. اس کے بعد ایک نئی بات ہے والبحر یمدہ. تو مرفوع پڑھنے کی صورت میں آپ اسے جملہ مستأنفہ یعنی علی الابتداء بھی مان سکتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ او علی الابتداء یعنی یہ مبتدا خود ہو اپنی ذات میں. والواو للحال، اور اس صورت میں آپ کہیں گے کہ یہ واو عطف کا ہے تو پھر عطف تو پیچھے ہی ہونا چاہیے. اگر آپ نے اس کو علی الابتداء مان لیا ہے اور جملہ مستأنفہ ہے تو پھر واو کہاں گیا؟ تو کہا واو للحال، یعنی کیا معنی بنے گا؟ علی معنی ولو ان الاشجار اقلام فی حال کون البحر ممدودا بسبعۃ ابحر. یہ خوبصورت نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی 3 ترکیبیں ہوگی. 3 سے مراد ہے کہ یا اس کو آپ رفع میں پڑھیں گے یا نصب میں. نصب میں پڑھیں گے تو بالکل واضح ہے کہ ما پر اس کا عطف ہے. رفع میں پڑھیں گے تو یا تو انا اس کے معمول پر اس کا عطف ہوگا، یا پھر وہ جملہ مستأنفہ ہوگا اور واو حالیہ ہوگا. یعنی ولو، اور یہ بھی بالکل خوبصورت لگ رہا ہے، ولو انما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر حال کون البحر یمدہ من بعدہ 7 ابحر ما نفدت کلمات اللہ. ما نفدت کلمات اللہ جواب شرط للو، وہ لو کا جواب شرط ہوگا. آپ حاضر کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّ الْأَشْجَارَ أَقْلَامٌ فِي حَالِ كَوْنِ الْبَحْرِ مَمْدُودًا وَقُرِئَ يُمِدُّهُ. یہ قریہ جو ہے یہ قراءت 7 میں سے نہیں ہے، اس لیے اس کو قریہ لے کر آئے. یعنی یمدہ، مد یمدہ اور مد یمدہ ایک ہی معنی میں. اچھا کہتے ہیں وَكَانَ مُقْتَضَى، اب یہ بلاغت اور حکمت کی بات ہے. کہتے ہیں وَكَانَ مُقْتَضَى الْكَلَامِ أَن يُقَالَ وَلَوْ أَنَّ الشَّجَرَ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ مِدَادٌ. یعنی مداد کا ذکر نہیں آیا، سیاہی کا نہیں آیا. مقتضی کلام تو یہ تھا کہ یوں کہہ دیا جاتا کہ اگر درخت ہوتے قلم اور سمندر ہوتی سیاہی، ہوتا سیاہی، والبحر مداد، وہ تو مداد کا ذکر نہیں. لیکن اب بتاتے ہیں ابنا عن ذکر المداد قولو،
اللہ کے اس قول نے مداد کے ذکر سے غنی کر دیا. وہ قول کیا تھا؟ یمدہ. ٹھیک ہے، یعنی اب آپ دیکھیں اگر مداد لانے کے بعد آپ دوبارہ یعنی یوں کہتے ہیں والبحر مداد یمدہ من بعد، تکرار ہو جاتی ہے. یمدہ کا مطلب یہی ہے کہ وہ اس میں سیاہی ڈال رہا ہے. اب جب آپ نے یمدہ کہہ دیا تو مداد لانا جیسے کلام کے ایجاز کے خلاف ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں لیکن اغنى عن ذکر المداد قوله یمدہ لأنه من قولك مد الدوات ومدہ، کیونکہ عرب کیسے بولتے ہیں مد الدوات. تو مد الدوات کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جو دوات ہے اس میں مزید سیاہی ڈالنا. جب کہہ دیا یمدہ تو وہ جو ہو ہے وہ سمندر ہے، تو پھر سمندر اصلا کیا تھا؟ دوات. مداد ہی تھی وہ اصل میں، سیاہی ہے، اور سیاہی کس میں ہوتی ہے؟ دوات میں. فرمایا کہ لِأَنَّهُ مِنْ قَوْلِكَ مَدَّ الدَّوَاتَ وَأَمَدَّهَا. اب کیا کیا اللہ نے؟ جَعَلَ الْبَحْرَ الْأَعْظَمَ بِمَنْزِلَةِ الدَّوَاتِ. اب یہ تشبیہ ہے کہ جو بڑا سمندر ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مانند دوات بنا دیا، تشبیہ. اور وَجَعَلَ الْأَبْحُرَ السَّبْعَ مَمْلُوءَةً مِدَادًا، اور جو باقی 7 سمندر ہیں نا وہ ایسے بنائے کہ وہ سیاہی سے بھرے ہوئے ہیں. ٹھیک. فَهِيَ تُصَبُّ فِيهِ فهي يعني فهي البحور السبع تصب فيه مدادها ابدا صبا لا ينقطع. کیا وہ 7 سمندر اپنی سیاہی انڈیلتے رہتے ہیں ایسے کس میں؟ فيه، اس بڑے سمندر میں. صبا لا ينقطع، ایسا انڈیلنا کہ جس میں کبھی انقطاع نہیں آتا. یہ معنی کیسے لیا انہوں نے صبا لا ينقطع؟ یعنی فعل مضارع یعنی والبحر یمد، گویا یہ پروسیس مستقل جاری رہتا ہے، اس میں تجدد ہے اور حدوث ہے. ہاں معنفیدت سے بھی کیا کون سا معنی؟ معنفیدت سے نہیں، سبب لا ينقطع کیسے لی جائے گا؟ اس لیے کہ اس میں تو یہ ہوگا کہ اگر 7 سمندر ہوں اور وہ سیاہی اپنی ڈال دیں تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. اب یہ کہ اس کے بعد مزید بھی ڈالتے رہیں تب بھی ختم نہیں ہوں گے، تو مزید ایک نیا معنی ہے. یعنی آپ کہیں گے بھئی ایک بڑی یہ انک پاٹ ہے، یہ آپ کہیں بڑا سمندر ہے، اور یہ چھوٹے ظرف ہیں، تو آپ کہیں گے یہ چھوٹے ظرف سیاہی سے بھرے ہوئے ہیں. یہ ختم ہونے کے بعد یہ 7 کے ساتھ بھی ڈال دیں تو پھر بھی کلمات ختم نہیں ہوں گے. لیکن اس سے سبب لا ينقطع کا مفہوم پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اور ڈال دیا جائے تو پھر ختم ہو جائے. لیکن اب یہاں جو یمدہ کے اندر مضارع کا مفہوم تھا اس میں جو تجدد اور حدوث ہے اس سے انہوں نے غالباً یہ نتیجہ نکالا کہ سبا لا ينقطع. بات واضح ہوگی؟ مطلب سمجھ آ رہی ہے نا یہ بات؟ والمعنى، تو معنی یہ ہے کہ ولو ان اشجار الارض اقلام والبحر ممدود بسبعة ابحر وكتبت، آگے محذوف کیا؟ وكتبت بتلك الاقلام وبذلك المداد كلمات الله. پھر کیا ہو؟ لما نفدت کلمات، لما نفدت کلمات. کیونکہ لکھنے کا ذکر تو نہیں آیا، یعنی انہوں نے جو محذوف مانا ہے حالانکہ سب کو سمجھ میں آ رہا تھا نا، یہی ایجاز ہوتا ہے کلام. اللہ نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ وہ قلم ہو اور سمندر ہو. اب یہ تو نہیں کہا کہ وہ قلم سے لکھا بھی جائے اللہ کے کلمات، لیکن وہ سب کو سمجھ میں آ رہا ہے. کقولہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں کہا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. لیکن آپ دیکھیے کہ وہاں اتنا مبالغہ نہیں تھا جتنا اس آیت میں ہوا. وہاں کہا بس سمندر مداد ہو، اور وہاں چونکہ مزید 7 سمندروں کا ذکر نہیں کرنا تھا کہ جس سے یمدہ کے مفہوم سے خود مداد سمجھ میں آ جائے، تو وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لفظ مداد بھی ذکر کروا دیا. قل لو كان البحر مدادا، لیکن یہاں مداد نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں کیا آ گیا؟ اس کا فعل آ گیا، مد یمد اور امد یمد. اللہ. فإن قلت زعمت أن قوله والبحر يمد حال في أحد وجهي الرفع وليس فيه ضمير راجع إلى ذي الحال. اب یہ بیچارے وہ مسائل ہیں جو ہم تو جانتے ہیں، بہت نحو پڑھ کے جو ہے نا، مطلب ہمیں ایک خاص قسم کی نحو آتی ہے تو وہ ہمیں معلوم ہے کہ بھئی خیر بتاتا ہوں. کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ نے بتایا کہ یہ تو حال ہے، یہ تو حال ہے، تو حال میں کوئی ضمیر ایسی ہونی چاہیے جو ذوالحال کی طرف ہے. مثال کے طور پہ آپ کہیں جا محمود راکباً، تو راکباً میں ہوا کی ضمیر ہے نا، اس میں فاعل مستتر ہے جو پیچھے جا رہی ہوگی. ضربتہ مؤدباً رأیتہ طائراً رأیتہ ماشیاً. تو ان سب میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو ذوالحال کی طرف لوٹتی ہے. یہاں تو کوئی لوٹ ہی نہیں،
کہہ رہے ہیں اس میں نہیں لوٹتی، یہ ظرف کے معنی تھے. مثال کے طور پہ القلم فوق الطاولہ، القلم فوق الطاولہ. فوق الطاولہ کیا ہے؟ حال ہے، یعنی اصلاً فوق الطاولہ ظرف ہے لیکن یہ حال بن رہا ہے. آپ اس کو حال ڈائریکٹ کریں یا حال محذوف بنا کے القلم حال کونہ فوق الطاولہ، حال کونہ. تو لیکن فوق الطاولہ میں کسی ضمیر کی ضرورت نہیں ہے نا. اسی طرح جو جملہ حالیہ ہوتا ہے، جملہ حالیہ اس میں بھی وہ مانند ظرف کے ہے کہ اس میں بھی کسی ضمیر کی حاجت نہیں ہے جو ما قبل لوٹے، مفرد میں حاجت ہوتی ہے. یعنی جب آپ حال کو مفرد لے کر آئیں، یعنی آپ کہیں رأیتہ ماشیا، رأیتہ راکبا، جاء راکب وغیرہ وغیرہ، اس صورت میں تو ضمیر لوٹنی چاہیے. لیکن اگر جملہ حالیہ ہو تو یہ مانند ظرف کے ہو جائے گا. ضمیر آپ کہیں جیسے کہیں وصلت والجیش لکھا ہوا ہے مصطفر، میں میدان جنگ میں اس وقت پہنچا کہ جب لشکر جو ہے وہ سب بسب کھڑا ہوا تھا. اب واپس کوئی ضمیر لے جانے کی ضرورت تو نہیں ہے کیونکہ اصلاً کیا ہے، یہ ظرف ہے. یعنی میں پہنچا تو وقت وہ یہ تھا کہ جس میں لشکر کھڑا ہوا تھا. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو آپ یہاں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا وہ حالیہ ہے والبحر یمدہ، تو والبحر یمدہ میں جو ذوالحال ہے انما فی الارض من شجرۃ، جو پیچھے اس کی طرف ضمیر کون سی لوٹ رہی ہے؟ وہ ضمیر تو لوٹ رہی ہے باہر کی. والبحر یمدہ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ ولو انما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر. ٹھیک ہے، تو والبحر جو ہے وہ تو آپ نے اس کو کیا بنا دیا؟ جملہ مستأنفہ بنا دیا. تو اب ضمیر یمدہ میں جو لوٹ رہی ہے واپس وہ تو اسی کی، لیکن یہ پورا جملہ ہے نا جملہ حالیہ، تو اس میں کون سی ضمیر ہے جو ذوالحال کی طرف لوٹ رہی ہے؟ اور ذوالحال کیا ہے؟ وہ تو پیچھے. تو کہہ رہے ہیں اس میں لوٹنے کی ہمیں پتہ نہیں ضرورت نہیں بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ اسٹیبلش، لیکن کسی سے ہر زمانے میں اسٹیبلش نہیں ہوتا اور نحویوں میں اختلاف بھی بہت ہوتا. یعنی خلاصہ کیا بنا؟ کہتے ہیں حال فی احد وجہی الرفع. اس کو رفع پڑھنے کی دو تھی نا صورتیں، ایک میں آپ نے اس کو معطوف مانا تھا اور ایک میں اس کو آپ نے جملہ حالیہ مانا. تو ایک میں آپ جب اس کو حال کہہ رہے ہیں تو اس میں کوئی ضمیر نہیں ہے راجع الی ذی الحال، جو لوٹے ذی الحال کی طرف. قلت، میں کہوں گا ہوا کا قولی کا، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ کہیں جئت والجیش مصطفر، پہنچا تو لشکر سب بسب تھا. وما اشبہ ذلک، جو مانند اس کے من الاحوال التي حکمها حکم الظروف. اس طرح کے جو احوال ہوتے ہیں ان کا حکم ظروف کا ہے، ظرف کا ہے. تو ظرف میں کوئی ضمیر جو واپس لوٹے ضروری ہے. اچھا، اس کے بعد ایک اور سوال اٹھایا، وہ کیا ہے؟ وَإِنَّمَا ذُكِرَ ہونا چاہیے نا، خام تشدید کیوں لگے؟ تشدید کی بھی آپ کے ذکر آپ کے ہیں تشدید؟ ہاں ٹھیک. وَإِنَّمَا ذُكِرَ شَجَرَةٌ عَلَى التَّوْحِيدِ، کہہ رہے ہیں شجرہ کو علی التوحید ذکر کیا. لِأَنَّهُ أُرِيدَ تَفْصِيلَ الشَّجَرَةِ، تفصیل ہے نا یہاں طرف بٹا ہوا ہے، تفصیل الشجر وتقصیها شجرة شجرة. بات ہے سمجھ میں آئی کیا فرما رہے؟ کہہ رہے ہیں وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ، یہ جو شجرہ آیا ہے یہ جمع بھی آ سکتا تھا، یہ اس میں جنس بھی آ سکتا تھا، شجر شجرن مثلا، یا اشجار. یہاں آیا ہے نکرہ اور واحد. تو کہہ رہے ہیں واحد کیوں آیا ہے؟ کہہ رہے ہیں اس لیے کہ اصل میں مراد ہے الگ تفصیل. جیسے ہر درخت کو الگ الگ دیکھ رہے ہیں، ہر درخت کی تقصی جو ہے وہ، یعنی یہ درخت بھی، 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 یہاں تک کہ دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں وہ گنوائے جائیں. وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أي مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّجَرَةِ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّ. تو کہتے ہیں حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْ جِنْسِ الشَّجَرِ وَلَا وَاحِدَةٍ، یہاں تک کہ جنس شجر میں ایک بھی باقی نہ رہے. اس لیے کہ اگر آپ جمع لے کر آئیں تو جمع کی دلالت اپنے تمام افراد پر ضمنی بھی ہو سکتی ہے اکثر اصولیین کے قول کے مطابق، یا آپ اگر اس کو جنس لے کر آئیں تو جنس تو دو چار میں بھی متحقق ہو جائے گا. لیکن جب آپ اس کو نکرہ کی صورت میں مفرد لے کر آ رہے ہیں تو گویا آپ کی مراد ہے تقصی شجرتاً شجرتاً، ہر درخت الگ الگ مراد ہے. اس میں مزید مبالغہ پیدا ہو. وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ
والبحر يمده. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ کہہ رہے ہیں حتی لا یبقى من جنس الشجر ولا واحدہ الا قد بریت اقلاما. برائے بری کس کو کہتے ہیں؟ برائے بری کہتے ہیں جیسے آج کل کی جو مبرا ہوتا ہے شارپنر جس کو ہم اپنی زبان میں بولو، برائے بری تراشنا، برائے بری تراشنا. شجر تو نہیں، یہ تو واحد، اس میں جنس اس کی ہے شجرن، یعنی جو اس میں جنس ہے اس کی جو گول تا کے ساتھ واحد آتی ہے اس کی جو جنس ہوتی ہے وہ بغیر گول. جیسے تفاح، تفاحت، موز، موزت. ہم لوگ تھوڑی سی غلط عربی بولتے ہیں جو ہم کہتے ہیں اکلت موزن، تو اصل میں تو اکلت موزت، اکلت تفاحت، یعنی اکلت تمرن نہیں ہے بلکہ اکلت تمرتن، یعنی تمرتن واحدہ. لیکن تمرن بھی ٹھیک ہے، یعنی اکلت من جنس ما یقال له تمر، وہ بھی ٹھیک ہے، من جنس ما یقال له تمر. خیر اچھا، وہ پھر ایک اور دیکھیں، وَأُوثِرَ الْكَلِمَاتِ وَهِيَ جَمْعُ قِلَّةٍ عَلَى الْكَلِمِ وَهِيَ جَمْعُ كَثْرَةٍ. کہہ رہے ہیں کہ کلمات لایا گیا ہے، اس کو ترجیح دی گئی ہے، حالانکہ وہ تو جمع قلت ہے. کلمات کس پر ترجیح دی گئی ہے؟ کلم پر، کلم، اور وہ ہے جمع کثرہ. نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ ما نفدت کلمات اللہ، کلمات اللہ کا تو کلمات کہہ رہے ہیں جمع قلت ہے، اور کلم بھی ہو سکتا تھا ما نفدت کلم اللہ، ما نفد کلم اللہ. تو فرمایا لأن معناه ان کلماته، یہ تہو اور تہی دونوں جائز ہوتا ہے. ویسے کلمات جو ہے وہ جمع مؤنث سالم ہے نا کلمتوں کی، لیکن جب آپ اس کا نسب پڑھتے ہیں تو کسرہ بھی لگا سکتے ضرور نہیں، ویسے جمع کے ساتھ. اب جیسے صفات ہے، جیسے لفظ صفات ہے، وہ زبان پر آسان ہونے کے لیے، یعنی جیسے آپ کہتے ہیں ان صفات اللہ، صفات اللہ صفات اللہ، سنبھال کے لیے صفت ان کی جمع ہے، تو صفات اللہ ہوگا کہ صفات دونوں کی، دونوں ٹھیک. اصلاً قاعدے کے مطابق کسرہ ہی آنا چاہیے، لیکن لا سکتے ہیں، فتحہ بھی لا سکتے ہیں، یہ نہیں پتا. اب یہ بھی الہام ہوئی تحقیق ہو سکتا ہے. ان کلماتہ لا تفی او کلماتہ لا تفی بکتبتها البحار. کتبہ اصل میں کتابت کے معنی میں مصدر ہے. فکیف بکلمی، کہہ رہے ہیں اللہ کے کلمات کے لیے بھی کافی نہیں ہے سمندر، تو کلم کے لیے کیسے کافی ہو؟ نہیں بات والا، یعنی کلمات تو جمع قلت ہے، تو تھوڑے سے کلمات لکھنے کے لیے بھی کافی نہیں ہے، تو زیادہ کے لیے کیسے کافی ہو؟ فكيف بكلمه إن الله عزيز لا يعجزه شيء حكيم لا يخرج من علمه وحكمته شيء فلا تنفذ كلماته وحكمه. وہ بتا یہ رہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما نفد، ابھی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ کے ساری کلمات کا احاطہ کر کے بتا رہے ہیں وہ سارے کلمات ختم نہیں ہوتے، ابھی ان میں سے ایک جز بھی ختم نہیں ہے، کیونکہ کلمات جو جمع قلت ہے نا، تو وہ اس کے سوا کثرت تو ابھی باقی ہے. یعنی جتنے کلمات کے لیے وہ کافی نہیں ہوگا نا، وہ اللہ کے کل کلمات کے مقابلے میں قلیل ہے ابھی بھی. تو اللہ کے کل کلمات میں سے جزء قلیل کے لیے بھی یہ سب کچھ کافی نہیں ہے، تو کجائیے کہ کثیر کے لیے کہتے ہیں کافی ہو. جمع قلت کا مطلب اصل ہے جب ہم ویسے بولتے ہیں نا تو عموماً عام اس میں کہتے ہیں 3 سے 9 یا 10 تک جمع قلت، لیکن یہاں وہ مراد نہیں. یہاں مراد ہے کہ کلمات ویسے آپ پڑھیں گے جو جمع مؤنث سالم ہے، جمع کثرت ہے، لیکن کچھ اوزان جمع کے مقابلے میں وہ جمع قلت ہے. یعنی جیسے کلم ہے اس کے مقابلے میں کلمات کیا ہے، وہ جمع، ویسے وہ جمع قلت نہیں ہے، وہ ویسے جمع کثرت ہی ہے، لیکن کلم کے مقابلے میں کیا ہے، یعنی الکلم يدل على افراد الاکثر والکلمات تدل على افراد الاقل مما تدل عليه كلمة كلم. بس یہ بات. ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة ان الله سميع بصير. یہ جو آپ نے سارا کلام پڑھا نا، یہ بیضاوی اور کشاف دونوں پڑھ لیا، یہ سارے ایسے میں آپ خوشخبری سنا، یعنی وہ اس کے دونوں کے جو مضامین ہیں وہ اس میں جمع ہو گئے اس آیت کی تفسیر. ہاں لیکن مشکل نہیں تھا، سادی تھا. ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة، تمہارا پیدا کرنا اور تمہیں دوبارہ اٹھانا الا كنفس واحدة،
اس میں بھی آپ کو معذوف نظر آ رہا ہے. تمہارا پیدا کرنا اور اٹھانا مانند ہے ایک نفس کے، یعنی مانند ہے ایک نفس کے پیدا کرنے اور اٹھانے کے. یہی ہوگا نا. یہ بھی مثال ہے ایجاز کی. جب آپ پڑھتے ہیں یہ کلام میں ایجاز کی مثال یہ بھی، ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ ای الا کخلق و بعث نفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر. اللہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے. کیا فرمایا نیچے؟ مراد مفہوم تو سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ بھائی اللہ پر کوئی شے، کلمات اللہ تو اتنی کثرت میں ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی مخلوقات ہے، اللہ پر کوئی شے بھاری نہیں ہے. تو تمہیں ایک کو پیدا کرنا ہو یا کل نوع انسانی کو پیدا کرنا ہو، ایک کو دوبارہ اٹھانا ہو یا کل کو اٹھانا ہو، اللہ کے ہاں اللہ کی قدرت میں سب برابر ہے. اس لیے کہ ہم نے جیسے عقیدے میں بھی پڑھا تھا کہ قدرت کے تعلق میں کوئی تفاوت نہیں ہے. جو شے بھی ممکن الوجود ہے اس سے اللہ کی قدرت ایک ہی وتیرے کے ساتھ متعلق ہوتی ہے. وتیرہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہی نہج کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ اگر ہاتھی پیدا کرنا ہے تو قدرت زیادہ متعلق ہوگی، مکھی پیدا کرنی ہے تو قدرت کم متعلق ہوگی. ممکن الوجود ہے تو بس قدرت ہر ایک کو ایک ہی مستوی پر پیدا کرنے پر قادر ہے. یہ مراد ہے. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس. اور یہ آیت بطور دلیل اس مسئلے میں لائی بھی جاتی ہے. الا کنفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر. فرمایا الا کخلق نفس واحدہ وبعث نفس واحدہ. ٹھیک ہے، یہ معذوف مان لیا. فحذف للعلم به، کہہ رہے یہ معذوف ہے کیونکہ اس کا علم ہے نا. کیسے علم ہے اس کا؟ اس لیے کہ ما خلقکم ولا بعثکم پیچھے آ گیا تھا. ما خلقکم ولا بعثکم تو الا کنفس واحدہ، الا کخلق نفس واحدہ وبعث نفس واحدہ فحذف للعلم به. اس کے بعد فرمایا ای سواء فی قدرته القلیل والکثیر فلا یشغلہ شأن عن شأن ان اللہ سمیع لقول المشرکین. وہ مشرکین کا قول اصل میں کیا ہے جس کو اللہ نے سنا؟ انہ لا بعث بصیر باعمالہم فیجازیہم. 2-3 منٹ دو. ترى ان اللہ یولج اللیل فی النہار. یہ بھی استدلال ہے جیسے، یعنی اللہ تعالیٰ عموماً استدلال فرماتے ہیں دوبارہ پیدا اٹھنے پر علم اور قدرت کے ذریعے. اگر ہم ما قبل آیت کو علم کے بیان میں لے لیں، ما نفدت کلمات اللہ، تو اب یہ قدرت کا بیان آ جائے. بات واضح ہے. تو الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں یدخل ظلمۃ اللیل فی ضوء النہار اذا اقبل اللیل. وَيُولِجُ النَّهَارَ أَوْلَجَ يُولِجُ إِيلَاج ڈالنے کو کہتے ہیں اندر. وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِمَنَافِعِ الْعِبَادِ. كُلٌّ أي كل واحد من الشمس والقمر يجري في فلكه ويقطعه. وہ اپنے مدار میں گھومتا ہے اور اسے عبور کرتا ہے، کاٹتا ہے. وَيَقْطَعُ الْفَلَكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ إِلَى وَقْتٍ مَّعْلُومٍ، یا ایک وقت معلوم تک. وہ کیا؟ الشمس الی آخر السنہ، تو وہ سورج کا جیسے ایک دورانیہ مکمل ہوتا ہے تو ایک سال بڑھ جاتا ہے. والقمر الی آخر الشہر، اور جیسے قمر جو ہے وہ مہینے کے آخر تک. وان اللہ بما تعملون خبیر، یا یعملون عیاش جو ہیں انہوں نے یا کے ساتھ پڑھا ہے. بما یعملون خبیر. دل أيضا بتعاقب الليل والنهار وزيادتهما ونقصانهما وجري النيرين. نيرين کس کو کہتے ہیں؟ الشمس والقمر النيران. وجري النيرين في فلكيهما على تقدير وحساب، یعنی کس پر دلیل ہے؟ على تقدیر وحساب. وبإحاطته بجميع أعمال الخلق على عظم قدرته وكمال حكمته. ذلك بأن الله هو الحق وَأَنَّمَا يَدْعُونَ بِالْيَاءِ عراقی غیر ابی بکر. کہہ رہے ہیں عراقی جتنے بھی قراء ہیں سوائے ابی بکر کے انہوں نے یا کے ساتھ پڑھا ہے. وَأَنَّمَا يَدْعُونَ، اور جیسے ابو بکر نے کیا پڑھا ہے؟ أَنَّمَا تَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. أي ذلك الوصف الذي وصف به من عجائب قدرته وحكمته التي يعجز عنها الأحياء القادرون العاملون فكيف بالجماد الذي يدعونه من دون اللہ. بات سمجھ میں آئی؟ کہہ رہے ہیں اللہ کے جو یہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں نا، تو اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے. اس لیے کہ جو اعمال بیان کیے گئے افعال، اس پر تو زندہ قادر جاننے والے لوگ بھی قادر نہیں ہیں.
وہ بھی نہیں کر سکتے. کجا یہ کہ جو جمادات ہیں جن کو یہ اللہ کے سوا پکارے وہ کریں. اور تو یہ نہیں ہے کہ جمادات نہیں کر سکتے، غیر جمادات کا وہ بھی نہیں کر سکتے، تو بالاولا وہ بھی نہیں کر سکتے. نہیں، ذالکہ کا اشارہ اصل میں جو ما قبل مذکور ہوا، الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار، یعنی للہ التصرف فی الکون. لماذا؟ لأن اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل هم لا يتصرفون في الكون، لا يقدرون على ایلاج الليل في النهار ولا ایلاج الليل في النهار في الليل، وكذلك ليس لهم كلمات، نہ کلمات ہے نہ کچھ ہے. تو ذالکہ کا اشارہ ما قبل، اس لیے آپ دیکھیں انہوں نے ذالکہ بتایا ہے نا، ذالک الوصف الذی وصف به، ذالکہ سے مراد ہے جو اوصاف اللہ کے بیان کیے گئے ہیں، الذی وصف به من عجائب قدرته وحکمته التي يعجز عنها الاحياء العالمون القادرون، فكيف بالجماد الذي يدعونه من دون الله. انما هو بسبب، یہ سب کچھ اس لیے ہے، یہ اوصاف بھی اور غیر اللہ کی عدم قدرت بھی، کہ حق اور انما هو بسبب انه هو الحق الثابت الہیته، الثابت الہیته. بات واضح. وان من دونه باطل الالہیہ، اور جو اللہ کے سوا ہے وہ باطل الالہیہ ہے. وان اللہ هو العلی، العلی فی شأنه وعظمته وجبروته وکبریائه، الکبیر، الکبیر السلطان، بڑا بھی وہی ہے، علی بھی وہی ہے، اور جو اللہ کے سوائے وہ سب باطل ہے. اصل میں ان کے ہاں عبادت دعا کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے، یعنی پکارتے تھے، قبل کو پکارا، فلاں کو پکارا، اس کو پکارا. اور عبادت اگر کسی معبود کی کی جائے، معبود کی بس یہ شرط ہے، تو اس کی عبادت کے سب سے بڑے مظاہر میں اس کو پکارنا نہیں ہوتا. معبود بس اس شرط کے ساتھ کہ وہ معبود ہو. یعنی مثال کے طور پر میں آپ کو بھی پکار سکتا ہوں، لیکن اگر کسی کو معبود مان لیا جائے تو معبود ماننے کا مطلب یہ ہے کہ قضائے حاجت اس کے سامنے پیش کی جائے، یعنی اس کو معبود ہے تو پھر اس سے حاجت رفع کروائی جائے گی، لہذا اس کو پکارا جائے گا. تو علماء تقسیم کرتے ہیں کہ الدعاء وہ دعاء العبادہ و دعاء الاستعانہ. تو دعاء العبادہ تو شرک ہی ہر صورت میں، دعاء الاستعانہ وہ فقہی مسئلہ مثلا. لیکن چونکہ ان کی عبادت کے بڑے مظاہر الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، اس لیے کہ جو معبود ہے اس کو پکارا جاتا ہے. یہ نہیں کہ جس کو پکارا جاتا ہے وہ معبود ہوتا ہے، معبود کو ضرور پکارا جاتا ہے. فرق ہے نا دونوں سیٹس میں. یہ اللہ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. ترجمہ بات ہے نا کہ فلک، پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس کا اطلاق واحد جمع پہ ہو جاتا ہے، اور عموماً جب اس کی صفت یا فعل مؤنث کے ساتھ آئے تو پھر کشتیاں مراد ہوتی ہیں، ایک کشتی مراد ہے. تو الم تر ان الفلک یجری نہیں ہے بلکہ تجری فی البحر بنعمت اللہ. بنعمت اللہ سے مراد ہے، دو مرادیں لی گئی. ایک یہ ہے کہ یہ باسببیہ ہے، یعنی باسببیہ سے مراد یہ ہوگی کہ کشتی چلتی ہے سمندر میں اللہ کی نعمت کی وجہ سے، اللہ نے مسخر کیا ہے سمندر وغیرہ وغیرہ. تو یہ کون سا ہے؟ با سببیہ. اگر آپ اس کو بائے مصاحبت لیں تو بنعمت اللہ سے مراد ہے بما ينفع الناس، والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس. تو وہاں با کون سا ہے؟ با مصاحبت کا، کہ کشتیاں کیا لے کر چل رہی ہیں، ما ينفع الناس، اور وہ اللہ کی نعمت ہی. لیکن یہاں انہوں نے نیچے میرا خیال ہے اس کو با کو جیسے کیا بتایا نیچے، بے احسانی ہی و رحمتی، یعنی با سبب یہی ہے، اللہ کے احسان اور رحمت کی وجہ سے چلتی ہے. تو انہوں نے اس معنی میں لے لیا کہ سخر جو آیت ہے نا پیچھے، تو سخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامرہ، تو سورہ حج میں ہم یہ بھی پڑھ چکے. لیریکم من آیاتہ ان فی ذلک، نیچے فرماتے ہیں الم تر ان الفلک وقرئ الفلک، ٹھیک ہے، قرئ لیس من القراءات السبع المتواترة وكل فعل يجوز فيه فعل كما يجوز في كل فعل فعل. کوئی بھی اسم اگر ہوگا فعل کے وزن پہ تو اس میں فعل بھی جائز ہے، اور جو بھی اسم ہوگا فعل کے وزن پہ اس میں بیچ عین کلمے کی تسکین بھی جائز ہے.
سمجھ میں آ گیا نا؟ وَكُلُّ فُعْلٍ يَجُوزُ فِيهِ فُعْلٌ كَمَا يَجُوزُ فِي كُلِّ فُعْلٍ فُعْلٌ تجری فی البحر بنعمت اللہ ای بإحسانہ ورحمتہ او بالریح. ٹھیک ہے، لأن الریح من نعم اللہ، ہواؤں سے چلتی ہے، تو ہوا کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے. لیریکم من آیاتہ عجائب قدرتہ فی البحر اذا رکبتموها ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. صبار علی بلائہ شکور لنعمائہ. وہما صفتا المؤمن، صفتا المؤمن. فالایمان نصفان، نصف شکر ونصف صبر. فکأنہ قال ان فی ذلک لآیات لکل مؤمن. یعنی جب کہا لکل صبار شکور تو مراد ہے لکل مؤمن، ولکن ذکر المؤمن بوصفیہ، اس کے دو اوصاف ذکر کیے، وہما الصبر والشکر. صدق اللہ العظیم. ہو سکتا ہے اللہ نے چاہا تو کل یہ صورت مکمل ہو جائے گی. ہاں یہ بھی آپ کے یہاں مکمل ہو گئی. جلالین پڑھنے کے لیے نا ایک موڈ بدل لیا کریں. یہ جلالین کا موڈ ایک الگ موڈ ہے، وہ بہت الگ اس کے اندر افادہ ہے، فائدہ ہے. ہاں اس کا دورہ قرآن بآسانی جلالین کو اس طرح پڑھنا لکھا ہے، اسی طرح اس میں زیادہ بہت ناقید ہے. ہاں اگر کسی سال پورا قرآن مکمل کرنا ہے تو وہ جلالین کی ضرورت نہیں ہو سکتا. رمضان میں نہیں ہو سکتا، مشکل ہو جائے گا. یا تو سامنے سارے لوگ وہ بیٹھے ہوں کہ جو ترجمہ بھی کامل طریقے پہ جانتے ہیں اور عربی بھی جانتے ہیں، پھر سامنے بیٹھ کے جلالین کا ہو سکتا ہے، اور بیچ میں ہلکی پھلکی وضاحت کی درکار ہوگی. لیکن اگر تو پھر مشکل ہو جائے گا.